حي على الفلاح. اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کے لیے بے شمار انگنت لاتعداد نعمتیں پیدا فرمائی ہیں کہ پوری دنیا کے انسان مل کر ان نعمتوں کو احاطہ شمار میں لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں پاؤ گے، اتنی نعمتیں اللہ نے تم پر نچھاور فرمائی ہیں۔ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں کی کوئی قدر نہیں ہے، ہزاروں نعمتیں کھا لیتا ہے، ہزاروں نعمتیں استعمال کرتا ہے، آسائشوں سہولتوں کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا ناشکرا ہے، پھر بھی بے صبرا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ رخ بدلتی ہوائیں، یہ گردش کرتے ہوئے سورج چاند اور ستارے، یہ لہلہاتے کھیت، یہ سرسبز و شاداب باغات، یہ گرتی ہوئی آبشاریں، یہ پھوٹتے ہوئے چشمے، یہ قیمتی معدنیات سے بھرے ہوئے پہاڑ، یہ فضاؤں میں اڑتی ہوئی پرندوں کی ڈاریں، یہ زمین پر پھیلائے گئے قسم قسم کے جانور، یہ پانی میں چلنے والی مچھلیاں، یہ سب کچھ ہے انسان تیرے لیے ہے۔ اے انسان، یہ سب کچھ تیرے لیے پیدا فرما دیا، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو رب کی عبادت کے لیے ہے۔ ہزاروں نعمتوں کے بدلے میں، ان گنت بے شمار نعمتوں کے بدلے میں تجھ سے ایک مطالبہ کیا گیا، تجھے تیرا ایک مقصد بتایا گیا، ایک مقصد سمجھایا گیا، اور اسی مقصد کی تجھے بار بار یاد دہانی کروائی گئی کہ ان نعمتوں کو کھانے کے بعد، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد، ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد تیرا کیا مقصد ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تمہیں آسائشیں دینا اللہ کی ذمہ داری ہے، تمہیں کھانا کھلانا اللہ کی ذمہ داری ہے، تمہیں لباس پہنانا اللہ کی ذمہ داری، تم پیاسے ہو تمہاری پیاس بجھانی اللہ کی ذمہ داری ہے، تمہیں تمام تر سہولیات آسائشیں مہیا کرنا، کھانا پینا رہن سہن ہر چیز جو بھی تم حاصل کرتے ہو وہ اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے کہ یہ سب کچھ میں تمہیں دوں گا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ صرف میری عبادت کرنی ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، سجدہ کرنا ہے تم میرے لیے، مانگنا ہے تم مجھ سے، نفع و نقصان کا مالک اگر کسی کو تسلیم کرنا ہے تو مجھے، صرف تمہارا ایک کام ہے اور تمہارے سارے کام میں کروں گا، تم صرف میری عبادت کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہی مقصد ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار یاد دہانی کروائی، انسانوں کو، جنوں کو یاد دہانی کروائی کہ کوئی بھول نہ جائے، کوئی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے، کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ رہے، اللہ تعالیٰ بار بار یاد دہانی کروا رہے ہیں، کیونکہ انسان تو بھول سکتا ہے، انسان سے خطا ممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھول نہیں سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یاد کروایا انسان بھولنا نہیں، تیرا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے میری عبادت کرنا۔ پھر چلتے چلتے انسان بھول جاتا ہے، پھر رب یاد دہانی کرواتا ہے کہ تیرا کیا مقصد ہے؟ صرف دنیا حاصل کرنا؟
یا آئے اور چلے گئے، بس ایک راستے سے آیا اور دوسرے راستے سے چلا گیا، نہیں، بلکہ تیرا ایک مین مقصد ہے، جس مقصد کے لیے تجھے دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، وہ مقصد ہے میری عبادت کرنا، مجھے راضی کرنا، مجھے اپنا مالک، خالق، رزاق، قہار، وہاب، فتاح، حلیم، قابض، بس سب کچھ مجھے ماننا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اگر ساری زندگی محو عبادت رہے، فرضی نفلی عبادات بجا لاتا رہے، تب بھی اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ رحم الراحمین اس کے باوجود بے شمار نعمتوں سے، رحمتوں اور برکتوں سے انسان کو نوازتا جا رہا ہے، بچھاڑ کرتا جا رہا ہے، اور انسان ہے کہ بے صبری کرتا جا رہا ہے، ناشکری کرتا جا رہا ہے۔ اے انسانوں، جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا اس مقصد کو سمجھ لو، ورنہ کل قیامت کے دن سخت باز پرس ہوگی، اور اس کے متعلق سوال ہوگا کہ تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، تمہیں بار بار بتایا گیا، یاد کروایا گیا، تاکید کی گئی، وصیت کی گئی، تلقین کی گئی، لیکن اس کے باوجود تم اپنی دنیا میں مگن تھے اور آرام سے زندگی بسر کرتے رہے، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ وہاں ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر ہی اپنے مقصد کو سمجھ لے، اور اپنے مقصد کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جائے تو دنیا آخرت کی کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں